السلام علیکم پاکستان آن نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے۔ شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو کا نواحی علاقہ سنانواں میں تعینات ہونے والے ایس ایچ او ملک خرم ریاض کھر کی دبنگ انٹری، عوام کا درینہ مطالبہ حل۔ ملک خرم ریاض کھر نے چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلے شیخو شوگر مل کا دورہ کیا اور اس کے سیکیورٹی آفیسر کو روڈ کلیئرنس کے بارے میں تاکید کی اور لوڈر ٹرالیوں کو لائن اپ کے ذریعے عوامی راستہ چھوڑتے ہوئے ان کو لوڈ ان کرنے کی ہدایت جاری کی، جس پر شیخو شوگر مل کی انتظامیہ نے بھی بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی اسسٹنٹ کمشنر اعجاز عبدالکریم کی زیر قیادت شہر کے اندر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، بازاروں میں رکھا ہوا سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر اعجاز عبدالکریم کی زیر قیادت شہر کے اندر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، بازاروں میں رکھا ہوا سامان ضبط کر لیا۔ گوسیا چوک، شورکوٹ روڈ، رجانہ روڈ کے ارد گرد ورکشاپس، زرعی آلات، بل بورڈ کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے روڈز پہ رکھا ہوا سامان قبضے میں لے لیا۔ دکانداروں کو دوبارہ خلاف ورزی پر جرمانہ اور مقدمات کے اندراج اور دکانات سیل کرنے کی وارننگ جاری کی۔ میونسپل کمیٹی کے انکروچمنٹ آفیسر طاہر مجید، بابا عدنان ساگر، رضوان نقشبندی، محمد اکرم مجاہد، انفارمسٹ آفیسر محسن علی فنانس آفیسر سمیت عملے نے آپریشن میں حصہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اعجاز عبدالکریم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تجاوزات کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز سخت کارروائی کریں گے، کسی قسم کی رویت نہ ہوگی۔ دکاندار اپنی دکانوں کے اندر سامان رکھیں، فٹ پاتھ کو چلنے والے لوگوں کے لیے خالی رکھیں، کسی صورت اپنے دکان کے آگے فٹ پاتھ پر قبضہ کر کے اس کو کرائے پر نہ دیں، بصورت دیگر سخت ادبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھوانہ سے۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوام کی ریونیو معاملات سے متعلق شکایات کا ایک ہی جگہ پر ازالہ۔ ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید کا تحصیل لالیاں اور بھوانہ میں عوامی خدمت کچہری کا دورہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید نظارات علی نے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ریونیو کچہری میں شرکت کی۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں تمام ریونیو افسران ایک چھت تلے موجود تھے۔ افسران نے سائلین کی درخواستوں پر موقع پر سنوائی کی۔ عوام کی داد رسی کے لیے ایک چھت تلے پٹواری سے ڈپٹی کمشنر تک موجود ہیں۔ ہر ماہ کے پہلے 2 روز کھلی کچہری میں شہریوں کو درخواستوں پر ریلیف دیا جاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر درستگی ریکارڈ، اجرا فرد اور رجسٹری سمیت تمام سہولیات ریونیو کچہری میں میسر ہیں۔ سید نظارت علی ڈومیسائل کا اجرا اور معائنہ ریکارڈ کی سہولت بھی کی گئی۔ تمام درخواستوں کو آج ہی نپٹایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے۔ نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سعید حماد آباد کے احکامات پر گجرانوالہ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ ایمن آباد پولیس اور CIA پولیس کی کارروائی۔ آکاش عرف کاشی اور ابرار عرف بوری ڈکیت گینگ کے 7 ارکان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 6,76,000 روپے نقدی، 3 عدد موٹر سائیکل، موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ گرفتار ملزمان میں آکاش مسیح سرگنہ کاشی گینگ، اسماعیل عاشر آصف، محمد وقاص ابرار سرگنہ بوری گینگ اور حنیف شامل ہیں۔ ملزمان پیٹرول پمپس، میڈیکل سٹورز اور جنرل سٹورز میں داخل ہو کر اسلحے کے زور پر کیش لے کر فرار ہو جاتے تھے۔ ڈکیتیوں اور چوری اور سماج دشمن عناصر کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹتے ہوئے شہریوں کو امن کی فضا فراہم کریں گے۔ معصوم بچی کے قتل اور اس کی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا مرکزی ملزم عبدالرزاق عرف جاکو گنگا سنگھ ڈجکوٹ فیصل آباد SHO تھانہ ڈجکوٹ نے گرفتار کر لیا۔ اس واقعے میں ملوث ملزمان نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاری رشوت دے رکھی تھی اور کچھ پولیس افسران سے مل کر DNA کی جعلی رپورٹ بنوا کر عدالت میں جمع کروا دی۔ عدالت نے PFS سے اصلی رپورٹ طلب کر لی۔ رپورٹ A کے بعد انکشاف ہوا ملزمان نے کچھ پولیس افسران سے ملی بھگت کر کے اصلی رپورٹ غائب کر دی تھی۔ جعلی رپورٹ بنا کر عدالت کو گمراہ کیا۔ مرکزی ملزم کو گرفتار کر کے باقی ملزمان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ شعیب الطاف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کاف سعودی عرب کے کارکنان نے مرکزی رہنما عاصم جٹ کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ کاف سعودی عرب کی مقامی قیادت سے ناراض ہو کر کثیر تعداد میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ رخ کرتے ہیں جدہ کا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف سعودی عرب کے مرکزی رہنما چودھری عاصم جٹ کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ کاف سعودی عرب کے کارکنان نے مقامی قیادت سے ناراض ہو کر کثیر تعداد میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ پیر کی شام جدہ کے مقامی ہوٹل میں چودھری عاصم جٹ نے چودھری خالد محمود وڑائش اور شعیب گوندل کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ کاف چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ عمران خان کی قیادت پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا
کہ عمران خان کے قافلے میں شامل ہو کر کمیونٹی کی خدمت اور پاکستان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر تحریک انصافیز کے سربراہ قاضی الیاس نے تمام نئے آنے والے ممبران کو خوش آمدید کہا اور یقین دلایا کہ انشاءاللہ آپ اپنے فیصلے پر ہمیشہ خوش رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف میں رہتے ہوئے آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اور مزید باور کیا جاتا ہے کہ اس اعلان سے پاکستان مسلم لیگ کاف سعودی عرب کی ایک بڑی وکٹ گر گئی، جس سے کاف لیگ کی سیاست نیا رخ اختیار کرے گی۔ آج کہ ہماری جو تذلیل کی گئی ہے ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور اس کے لیے ہم آج کاف لیگ کو خیر بات کہتے ہیں اور ہم اپنے عہدوں سے مستعفی ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سینئر نائب صدر کاف لیگ سعودی عرب عاصم جٹ، اور میرے ساتھ ہیں بشارت بھائی سینئر نائب صدر جدہ، اور میرے رائٹ سائڈ پہ ہیں چوری امجد صاحب، اور ان کے ساتھ خالد محمود صاحب، یہ نائب صدر جدہ یوتھ ونگ۔ ہم لوگ آج کاف لیگ کو ہمیشہ ہی اپنی ایک اعلیٰ قیادت جو سعودی عرب میں ہے اس کی طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق دوہرے اندھے قتل ٹریس، ملزم گرفتار۔ ڈی ایس پی سٹی مظہر احمد گوندل کی پریس کانفرنس۔ سٹی پولیس کو لیاقت نامی شہری کے اغوا کی اطلاع ملی، پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ ڈی ایس پی سٹی کی زیر نگرانی ایس ایچ او سٹی انسپیکٹر اعجاز عمران کی زیر قیادت ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی۔ پولیس ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت سے تمام وسائل بروئے کار لا کر ہر پہلو سے تحقیقات کرتے ہوئے ملزم کو ٹریس آؤٹ کیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے جدید ٹیکنالوجی ہیومن انٹیلیجنس کی بدولت ملزم توصیف اختر کو چنیوٹ سے گرفتار کر لیا۔ ملزم توصیف نے مقتول لیاقت کو پیسوں کے لالچ میں فائر کر کے قتل کیا، نعش نہر میں پھینک دی گئی۔ تھانہ سٹی پولیس نے ملزم توصیف اختر کی نشاندہی پر مقتول لیاقت کی نعش برآمد کر لی۔ ملزم توصیف اختر سیریل کلر ہے، اس سے قبل فیصل آباد کے علاقے میں بھی قتل کر چکا ہے۔ ملزم نے ملت ٹاؤن فیصل آباد کے علاقے سے عبداللہ نامی شہری کو اغوا کر کے تھانہ صدر چنیوٹ کے علاقے میں رکشہ نقدی چھین کر قتل کیا۔ ملزم نے چک جھمرا میں اپنی بھابھی کے گھر ڈکیتی کی واردات کروائی، جس میں اس کی بھابھی کو فائر بھی لگے۔ سیریل کلر ملزم توصیف سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے، اہم انکشافات کی متوقع ہے۔ ڈی پی او چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کی پولیس ٹیم کو شاباش، تعریفی سرٹیفکیٹ اور انعامات دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، دیپال پور اکاڑا روڈ پر تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ دیپال پور روڈ 49-2L کے قریب ٹرک کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت ظہیر احمد ولد سعید احمد عمر 17 سال آبادی مومن والا کے نام سے ہوئی۔ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار۔ ریسکیو 1112 نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ دیپال پور سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ہمارے رپورٹر سجاد حسین بوتلا۔ حویلی روڈ پر اسپائر کالج کے اسٹوڈنٹ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اسٹوڈنٹ نے اکیلے لڑکے کو پکڑ کر شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ راہگیروں نے اسٹوڈنٹ سے لڑکے کی جان بخشی کروائی، لڑکا شدید زخمی ہو گیا۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اسٹوڈنٹس اکیلے لڑکے کو لاتوں، گھونسوں اور مکوں سے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لڑکے کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبر ہے پیر محل سے، پولیس کا ڈکیت گینگز اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ چٹیانہ پولیس نے ہاؤس رابری، سودی اور ڈکیتی گینگ سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔ وارداتوں میں چھینی گئی لاکھوں روپے نقدی، طلائی زیورات اور اسلحہ ناجائز برآمد۔ رفاقہ چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ نجیب الرحمان بگوی کی سربراہی میں ٹوبہ پولیس ضلع بھر میں ہاؤس رابری، ڈکیتی، رازنی اور روڈ رابری کرنے والے گینگز کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ حالیہ کارروائی میں ڈی ایس پی صدر سرکل ٹوبہ آصف علی شاہ کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ چٹیانہ انسپیکٹر ممتاز حسین موا، انچارج انس رشید، ایس آئی ملزمان پر مشتمل پولیس ٹیم نے انٹیلیجنس، انفارمیشن اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے تھانہ چٹیانہ میں ملوث چک نمبر 340 کافوے میں ہاؤس رابری کی واردات کرنے والے سعودی ڈکیت گینگ کے 4 ملزمان کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں سرغنہ گینگ مقصود عرف سعودی، ولد عبدالستار قوم فقیر سکنہ 340 چک نمبر گاف، حاکم علی ولد دائم علی قوم اوڈ سکنہ چک 517 گاف بے، شاہد ندیم ولد رمضان قوم مرائن سکنہ چک نمبر 517 گاف بے، علی عباس ولد اشرف قوم اوڈ سکنہ چک نمبر 239 گاف بے تحصیل جھڑاوالا شامل ہیں۔ دوران انویسٹیگیشن ملزمان کے انکشاف پر پولیس ٹیم نے مختلف جگہوں پر ریڈ کر کے اسلحے کے زور پر چھینی گئی 6.5 لاکھ نقدی، 1.5 تولہ طلائی زیورات اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ ناجائز
ایک ریپٹر 12 بور 3 پسٹل 30 بور بما گولیاں ملزمان کے قبضے سے برآمد کر لیں۔ ملزمان کا ریکارڈ چیک کرنے پر ملزمان تھانہ چٹیانہ پولیس کو ڈکیتی، رازنی، ہاؤس رابری اور ناجائز اسلحے کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف ضابطہ کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ جو 340 گاف بے کا رہائش پذیر ہے، اس کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ ریسکیو 15 کی اس کال پر ایس ایچ او تھانہ چٹیانہ ممتاز حسین انسپکٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے فوری طور پہ ریسپونڈ کیا، موقع پہ پہنچے۔ میں اطلاع پا کر موقع پہ پہنچا، ہم نے وہاں جا کر حالات دریافت کیے۔ معلوم ہوا کہ نامعلوم ملزمان رات کے ٹائم غلام الہی سیال کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر مسلح ہو کر اندر داخل ہوئے، تمام گھر والوں کو یرغمال بنا کر ایک کمرے میں بند کیا اور ان کے گھر جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات کی، نقدی اور طلائی زیورات جو ہے وہ اس واردات میں لے گئے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جناب نجیب الرحمان بگوی صاحب نے اس واردات کو ٹریس کرنے کا ٹارگٹ ہمیں دیا اور ہدایت کی کہ ہر صورت میں یہ واردات جو ہے یہ ٹریس آؤٹ ہونی چاہیے۔ میری سربراہی میں یہ ٹیم تشکیل دی گئی اور ایس ایچ او صاحب چٹیانہ نے شب و روز محنت کر کے اور اپنی پروفیشنلزم کے ساتھ اور تمام اویلیبل ریسورسز کا استعمال کرتے ہوئے اور خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ہمارے جو سی ڈی یو یونٹ کے انچارج انس صاحب ہیں، سب انسپکٹر، ان کی مدد سے ہم نے الحمدللہ یہ واردات ٹریس کی اور آپ کے سامنے یہ بین الاضلاعی گینگ ہے، کوڈ گینگ، جس میں یہ مقصود اور سودی جو ہے اس کا مین سرغنہ اور مین ممبر ہے، یہ جو ہے اس کو ہم نے ٹریس کر کے 4 ملزمان جو گرفتار کیے اور یہ لاکھوں روپے کی رقم اور طلائی زیورات ان سے ریکور ہو گئے ہیں۔ ابھی تک کچھ ملزمان اس میں بقایا بھی ہیں جو پی ہو چکے ہیں، ٹریس ہو گئے ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے ہماری ٹیمیں دن رات جو ہے وہ ریڈ وغیرہ کر رہی ہیں اور انشاءاللہ جلد از جلد وہ بھی قانون کے شکنجے میں ہوں۔ آپ کو لیے چلتے ہیں کنکوٹ کی جانب۔ کنکوٹ میں یوم یکجہتی کشمیر موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ جماعت اسلامی کی جانب سے کارکنان کا ہرا پبلک اسکول سے گھنٹہ گھر چوک تک موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا کی کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ ریلی کی قیادت جماعت اسلامی کے صوبائی رہنما حافظ نصر اللہ، غلام مصطفیٰ میرانی اور دیگر نے کی۔ یوم یکجہتی کشمیر ریلی شہر کے مختلف چوراہوں سے ہو کر گھنٹہ گھر چوک پر اختتام پذیر ہو گئی۔ خبر شامل کریں گے ضلع لودھراں سے۔ تحصیل کروڑ پکا، جہاں پر کھیوٹ نمبر 874 سے لے کر 894 تک تقریباً 450 کے نال رقبہ افسران کی ملی بھگت سے محکمہ اوقاف کی کروڑوں روپے کی زمین فروخت کر دی۔ پچھلے 50 سالوں سے 72 افراد اوقاف کی جگہ پر قابض ہیں۔ محکمہ اوقاف نے نوٹس میں ہونے کے باوجود بھی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا۔ محکمہ اوقاف کے افسران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کارروائی کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، اعلیٰ افسران کے نوٹس میں ہے۔ کروڑ پکا شہریوں نے سیکرٹری اوقاف جاوید اکرم، کمشنر ملتان اور ڈی سی او لودھراں سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ محمد یونس جٹ کی رپورٹ کے مطابق ہر سال کی طرح 2022 کی 1 فروری 28 جمادی الثانی کو حضرت حکیم میاں فقیر محمد قادری سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت بری حضرت شیخ الحاج حافظ محمد بری قادری کا سالانہ عرس مبارک بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ بہت کثیر تعداد میں مریدین نے عرس مبارک میں شرکت کی۔ عرس مبارک کی تقریب ڈیرہ میاں فہیم عبدالقادر میں ہوئی، جبکہ محفل سما میں ملک کے نامور قوالوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ بعد میں ختم قرآن کے بعد میاں صاحب کے بلند درجات کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ مریدین کے لیے لنگر کا بہترین انتظام بھی کیا گیا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں گوشرا کی جانب۔ گوشرا میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر 1 مہینہ صفائی مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ سیکرٹری بلدیات کے حکم پر اسسٹنٹ کمشنر گوشرا اور چیف آفیسر بلدیہ ولید عثمان صفائی مہم کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ناصر صدیق سے۔ جی ناصر، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر محکمہ سیکٹری بلدیات کے حکم پر جو ہے وہ گوجرا میں بھی جو ہے وہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح گوجرا میں بھی ایک مہینہ صفائی مہم کا افتتاح جو ہے وہ صفائی مہم کا جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آج گوجرا حسن نذیر اور چیف آفیسر بلدیہ ولید عثمان نے جو ہے وہ موچی روڈ پر صفائی ستھرائی کروا کر جو ہے وہ شہر کو جو ہے وہ کلین اور گرین کروایا ہے۔ یہاں پر دوسری جانب شہریوں کے وہاں پر شکایات بھی سنی گئی ہے۔ شہریوں کا جو یہی کہنا تھا کہ گوجرا کے شہر کے ساتھ ساتھ جو دیگر محلے ہیں وہاں پر سیوریج کا نظام جو ہے وہ کئی عرصہ سے درم برم ہے اور صفائی کے ناقص انتظامات ہیں۔ شہریوں کے وہاں پر مسائل بھی سنے گئے اور شہریوں سے جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر گوجرا اور چیف آفیسر بلدیہ ولید عثمان نے درخواست کیا ہے کہ شہری بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ یہاں پر گوجرا کو صاف ستھرا کرنے کے لیے جو جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے وہ کوڑے دانوں میں پھینکیں اور یہاں پر ہمارے ملازمین آتے ہیں یا ان کے سپورٹ کیا جائے تاکہ شہر کے ساتھ ساتھ دیگر محلوں کو بھی جو وہ صاف ستھرا رکھا جائے تاکہ بیماریوں سے نجات حاصل ہو سکے۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ میں مناصر صدیق اور نیوز گوجرا۔ جی یہ ٹینڈر لگایا ہوا ہے ڈیسلٹنگ کے لیے، ہماری ڈیسلٹنگ مشینز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے اس کا ٹینڈر لگایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ 10-12 دن کے اندر جیسے ہی اس کے ٹینڈر پروسیس ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کا کام شروع کروا دیں گے اور پورے شہر کی جو لائنز ہیں سیوریج لائنز ہیں ان کی صفائی کی جائے گی اور مین ہول ٹو مین ہول سارے صاف کیے جائیں گے۔ نہیں تو مین ہول کس جگہ پہ ہے حضرات؟ وہ مین ہول سامنے بس ساتھ چل رہے ہیں۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا صوبائی وزیر جنگلی حیات ماہی پروری اور اشتمال اراضی پیر سید سمسام علی شاہ بخاری نے کہا کہ سرکاری وسائل ایک امانت اور حساس ذمہ داری ہے، ان کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے اس انداز میں خرچ کیا جائے کہ لوگوں کے درینہ مسائل حل ہوں، مستقبل کی ضرورتیں بھی پوری ہو سکیں۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ ملحقہ دیہات اور قصبات میں بھی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے وہی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ چودھری طاہر امین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مدثر فورکلیت، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حسنین خالد سنپال، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر چودھری سلیم صادق، مہر محمد جاوید، چودھری طارق ارشاد، پی ٹی آئی رہنما عبدالحمید جج، شیخ عتیق عمر، ذیشان علی الایار کھچی، سردار علی حیدر وٹو، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ مرغوب احمد سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تنگوانی کی جانب۔ ہمارے نمائندے جگجیون رام کی رپورٹ کے مطابق تنگوانی ٹہل انڈس ہائی وے نصرواہ سٹاپ بن گیا میدان جنگ۔ تنگوانی تھانہ شبیر آباد کی حدود میں جعفری برادری کے دو گروپوں میں نصرواہ مین بازار میں ایک دوسرے پر حملہ، فائرنگ، لاٹھیاں لگنے سے علی دوست جعفری انور سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا۔ تنگوانی میں واقعہ پیسوں کے لین دین پر پیش آیا۔ آپ کے لیے چلتے ہیں گمبٹ کی جانب۔ نام بڑے اور دشمن چھوٹے، گمز ہسپتال میں آنے والے مریض رل گئے۔ جگر کے مرض میں مبتلا مریض کو بیڈ کی بجائے سڑک پر سلا دیا۔ جی بالکل، ساجد علی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان لیول پر مشہور پیر عبدالقادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ گمز ہسپتال میں غریب مریض داخل کرنے کی بجائے باہر دھکیل دیا۔ مریض بیڈ کی بجائے سڑک پر علاج کروانے پر مجبور۔ نواب شاہ شہر سے علاج کے لیے گمز ہسپتال آیا ہوں مگر کوئی داخلہ نہیں مل رہا۔ مریض عنایت اللہ کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں بیڈ نہیں ملا، اس لیے ہسپتال کے گیٹ پر لیٹ گیا ہوں۔ ہسپتال آنے والے مریضوں کے مطابق ہسپتال میں غریبوں کے لیے کوئی سہولت میسر نہیں۔ جگر کے مرض میں مبتلا عنایت اللہ کے مطابق ہسپتال میں داخل نہیں کیا جا رہا۔ صبح سویرے سے لے کر ہسپتال کے گیٹ کے باہر دربدر ہو کر ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ہسپتال میں داخلہ نہیں دیا جا رہا۔ فوری طور پر ڈائریکٹر گمز ہسپتال نوٹس لے اور ہسپتال میں داخلہ دے کر علاج یقینی بنایا جائے۔
शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी सादिकगंज बस स्टैंड पर खड़ी बस पर सवार मुसाफिर बिजली की तारों से टकराकर मौके पर जाँ बहक हो गया। मानकोश मुल्तान टाइम हस्बे मामूल 1:30 पर मंडी सादिकगंज से मुल्तान रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी कि मुसाफिर बस की छत पर अपना सामान रखने के लिए बस पर सवार हो गया। मुसाफिर ने जैसे ही जस्सी भड़ोला पकड़ा तो करीब से गुजरने वाली हैवी वोल्टेज बिजली की तारों को टच कर गया, जिसके बायस तारों में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। मुसाफिर मौके पर जाँ बहक हो गया। बस के 2 पिछले टायर ब्रस्ट हुए और अंदर बैठी सवारियों को भी शॉक पहुंचा, लेकिन दीगर तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हलाक होने वाले मुसाफिर की शनाख्त मोहम्मद अकराम वल्द मोहम्मद रफ़ी सकना बस्ती ठेंगी बलोचा बख्शन खान तहसील चिश्तियाँ के नाम से हुई, जो अपने अजीज़ो अरकाब को मिलने के लिए फतवी महारा मंडी सादिकगंज आया था। हादसे का शिकार हो गया। पुलिस थाना मंडी सादिकगंज ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह से। मकतूल महबूब चांडियो के कातिल गिरफ्तार होने पर लवाहकीन सरापा एहतजाज बन गए। रोड टायर नजर आतिश करके धरना दे दिया। फलक शगाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर मकतूल के लवाहकीन और दीगर मुजाहरीन का कहना था कि खैरपुर नाथन शाह के इलाका सीता रोड में 2 माह कबल मकतूल महबूब चांडियो को बाजार में सरेआम गोलियां मारकर कत्ल किया गया, जिसके कातिल ताहाल गिरफ्तार ना हो सके, जबकि कातिलों की जानिब से हमको मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया जा रहा है और हमको जानलेवा धमकियां भी मिल रही हैं। मुजाहरीन ने SSP दादू, DIG हैदराबाद, IG सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि मकतूल महबूब चांडियो के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करते हैं जंग से। जंग में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के इलेक्शन की कैंपेन का सिलसिला जारी है। DHQ अस्पताल में पायनियर डॉक्टर्स अलायंस की जानिब से मीटिंग का एहतमाम किया। जंग से देखते हैं आसिफ अब्बास की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में PMA के इलेक्शन के हवाले से पायनियर डॉक्टर्स अलायंस के तरफ से मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसमें उम्मीदवार बराए सदर डॉक्टर इजाज सुल्तान, सीनियर नायब सदर फीमेल डॉक्टर बुशरा नजीर, सीनियर नायब सदर मेल डॉक्टर मान हैदर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इरफान सालिया समेत दीगर अहदेदारान और डॉक्टर्स की किसी तादाद ने शिरकत। इस मौका पर डॉक्टर का कहना था कि हाउस ऑफिसर हूँ और यहाँ पर DHQ में, और हम लोग सारे हाउस ऑफिसर्स इकट्ठे हैं और हम लोग डॉक्टर इजाज सुल्तान की हिमायत करते हैं। इंशाल्लाह इन्होंने हमारे जो आने वाले मसाइल होंगे वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे और ये हमारे मसाइल हल करने में पूरी मदद फरमाएंगे। और ये पहले भी हमारे जो मसाइल पेश आए हैं हमें वो भी हल कर चुके हैं, तो हम सब इनकी हिमायत का ऐलान करते हैं। हाउस ऑफिसर को पीछे हम लोग डॉक्टर इजाज सुल्तान के जो पैनल है फाइनल ग्रुप, उनकी हिमायत करते हैं। इन्होंने ऑलरेडी DHQ में बहुत सारे हमारे मसाइल को हल किया और आइंदा भी आने वाले हमारे तमाम मसाइल का ये हल करेंगे इंशाल्लाह, और हमें इनके पे पूरा यकीन है और हम इनकी हिमायत करते हैं। मुकर्ररीन डॉक्टर्स के मसाइल के हल और उनकी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में PMA के इलेक्शन के हवाले से पायनियर डॉक्टर्स अलायंस के तरफ से मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसमें उम्मीदवार बराए सदर डॉक्टर इजाज सुल्तान, सीनियर नायब सदर फीमेल डॉक्टर बुशरा नजीर, सीनियर नायब सदर मेल डॉक्टर मान हैदर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इरफान सालिया समेत दीगर अहदेदारान और डॉक्टर्स की किसी तादाद ने शिरकत। इस मौका पर डॉक्टर का कहना था कि हाउस ऑफिसर हूँ और यहाँ पर DHQ में, और हम लोग सारे हाउस ऑफिसर्स इकट्ठे हैं और हम लोग डॉक्टर इजाज सुल्तान की हिमायत करते हैं। इंशाल्लाह इन्होंने हमारे जो आने वाले मसाइल होंगे वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे और ये हमारे मसाइल हल करने में पूरी मदद फरमाएंगे। और ये पहले भी हमारे जो मसाइल पेश आए हैं हमें वो भी हल कर चुके हैं, तो हम सब इनकी हिमायत का ऐलान करते हैं। हाउस ऑफिसर को पीछे हम लोग डॉक्टर इजाज सुल्तान के जो पैनल है फाइनल ग्रुप, उनकी हिमायत करते हैं। इन्होंने ऑलरेडी DHQ में बहुत सारे हमारे मसाइल को हल किया और आइंदा भी आने वाले हमारे तमाम मसाइल का ये हल करेंगे इंशाल्लाह, और हमें इनके पे पूरा यकीन है और हम इनकी हिमायत करते हैं। मुकर्ररीन डॉक्टर्स के मसाइल के हल और उनकी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक हमारी ड्यूटी लगाई गई है SEO साहब की तरफ से कि आपने नादर ऑफिस में बैठकर कोरोना वैक्सीनेशन करनी है। जैसे यहाँ बंदे बाहर से आते हैं, किसी की होती है वैक्सीनेशन, किसी की नहीं होती, 1166 पे मैसेज करते हैं। मैसेज करने के बाद जो रिप्लाई आता है उस पर अमल दरामद करते हैं। एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल मेडिकल अस्पताल कोटरी में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से तनख्वाहों में इजाफा न होने पर बिलावल मेडिकल अस्पताल के मेन गेट पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सिक्योरिटी गार्ड राजा बलोच ज़ुबैर अली शफीक बलोच ने नारेबाजी करते हुए सिंध हुकूमत से तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया। 12 घंटे ड्यूटी लेने के बावजूद हुकूमत की तरफ से तनख्वाहें बढ़ाने के ऐलान के बाद भी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। 12 घंटे ड्यूटी पर 12,000 रुपये तनख्वाहें दी जा रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने सिंध हुकूमत समेत आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक IG सिंध मुश्ताक महर, DIG पीर मोहम्मद शाह हैदराबाद,
SSP हैदराबाद साजिद अमीर सदसोई तमाम से मेरी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि मैं हाशिम रज़ा भुटाई BC हस्पताल गार्ड पर मैं ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ और हमारे पास गार्ड इंचार्ज आमिर शहजाद जो ड्यूटी नहीं करता, उसकी वजह से मुसलसल कई दफ़ा चेकिंग के दौरान पूरा गार्ड गैर हाजिर किया जाता है। हमने इस बात की इत्तला हेडक्वार्टर कंट्रोल पर दी। इसके अलावा भुटाई हस्पताल को भी बताया, जिस पर इंचार्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। हम ड्यूटी के पाबंद लड़के हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। जब हमने इंचार्ज को बोला कि भाई आप हम की वजह से सारे के सारे आपकी वजह से सज़ा मिल रही है, इंचार्ज ने कहा कि भाई आप जिस अफसर को बोलना है बोलो, हम अपने इंचार्ज का पैसा दे रहे हैं। LM के बावजूद भी मैं इंचार्ज हूं और SP हेडक्वार्टर अनिल हैदर जो काबिल एहतराम ऑफिसर है, उनकी लाइब्रेरी में हमको SSP के नाम पे धमकियां देते हैं। इसके बावजूद भी हमने उसको ये बात बोली कि आपकी वजह से हम सब की ड्यूटी जा रही है, तो इसकी वजह से हमारा एक सिपाही जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था उनको मारा अवाम के सामने जब वो 7 वर्दी में था और उसको मार रहा था। इस बात की हमने इत्तला तमाम इंतज़ामिया को दी। मेरे अपने महकमे के आला अफसरान से अपील है कि AC नाहल इंचार्ज को ड्यूटी से फारिग किया जाए और कार्रवाई की जाए, वरना एक मेरी नहीं हर 1-2-5 मिनट में ऐसे इंचार्ज नाहल पैदा होंगे। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक नहर तारे शाह की दोनों तरफ गंदगी की भरमार, पैदल चलना और सांस लेना भी महाल हो गया। मुल्क में तब्दीली के नारे से पहले तक रेनाला खुर्द का शुमार पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता था और ऐसे बागों और फूलों का शहर कहकर पुकारा जाता था, मगर बदकिस्मती से तब्दीली के इस दौर में रफ्ता रफ्ता इसको बदहाली का शिकार किया जा रहा है। खासकर नहर लॉयर बारी 2 आब के दोनों अतराफ जगह जगह गोबर और गंदगी के ढेर पड़े हैं, जबकि नहर तारे शाह 2L नहर और 1L नहर जिस मुकाम से निकलती है वहाँ पर पूरे शहर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके फेंका जा रहा है। वाज़िया रहे कि ये सब वो जगह हैं जिस पर लोग सैर व तफरीह और सुबह की वॉक के लिए आया करते थे, मगर गंदगी के इन हालात में वहाँ चलना और सांस लेना महाल हो चुका है। शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल, डिवीजन DC उकाड़ा और असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला से पुरजोर मुतालबा किया कि तारे शाह नहर के दोनों अतराफ किनारों को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाए। महकमा नहर जो है वो बिल्कुल ही उनके कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगती। ये देखे गंदगी का हाल देखे, नहर के अंदर और नहर के किनारों पे जो गंदगी का हाल है, यकीन करें शहरी उसके पास से भी नहीं गुजर सकते, इतनी बदबू आती है। और ये बेशतर दफ़ा ये जो मसला है वो हमने उठाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो महकमा नहर है वो बिल्कुल सोया हुआ है। घर बैठे करोड़ों अरबों रुपए के ये लोग फ़ंड खा जाते हैं और फार्मेलिटी के तौर पे भी जो सफाई होती है वो फार्मेलिटी भी नहीं पूरी की जाती। तो कम अज़ कम खुदारा कोई इन अफसरान से पूछे, कोई इनको पूछने वाला हो कि ये जो गंदगी है जो नहर के दोनों किनारे हैं और नहर के अंदर है वो किसने साफ़ करने हैं, और जो करोड़ों अरबों रुपए का फ़ंड खाते हैं सफाई के नाम पर, वो पैसे कहाँ पे जाते हैं। तो मेरी इंतज़ामिया से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, सदर मुमलिकत से, वज़ीर आला पंजाब से, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो महकमा नहर का ये नोटिस लें और ये जो गंदगी है वो उसका कोई खातर ख्वाह इंतज़ाम किया जाए और उसको नहर को साफ़ किया जाए। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। दरूद शरीफ तनाज़ा बनाया गया, ये इस सरासर बहतान है। मेरा तो ईमान है दरूद का मनकर काफिर है। मैंने मौज़िन को दरूद पढ़ने से नहीं रोका। सहाफ़ी उस्मान अजीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सरासर इल्ज़ाम है। मैं कलमे की कसम खाकर कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब अफसाना साजी है। मैं सच्चा मुसलमान हूँ। दरूद पर इतना यकीन है जितना एक सच्चे आशिक रसूल को होना चाहिए। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरी कोशिश है कि मामला सुलझ जाए। इसमें नाकाम हुआ तो मैं अपना मामला अल्लाह और उसके रसूल पर छोड़ दूंगा। मजीद देखते हैं उस्मान अजीज़ का क्या कहना है। उसके अलावा ये गाँव की सरकारी मस्जिद है जो मिसल है जगह की, वो भी आपको दिखाते हैं। उसका तनाज़ा था 2 फ्रीकेंड के दरमियान। तो मैं उस रोज़ उनका मसला हल करवाने मस्जिद जा रहा था। वहाँ पे ये जो मुख्तार अहमद और फयाज अहमद वगैरह हैं जो मेरे मुलजमान हैं, इनकी मेरे साथ ज़ाती अनाज था। कुछ दिन कबल झगड़ा भी हुआ था हमारा ज़ाती तनाज़े की वजह से। इन्होंने उस वाक़े को मजहबी रंग दे के मुझे वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरी एक उंगली फ्रैक्चर हो गई। मैंने वहाँ पे खड़े होकर सबसे पहले 1 फाइट पे कहा
اب वो मौलाना साहब फरमा रहे थे, आप में से किसी साथी ने सवाल किया कि जी दरख्वास्त भी पहले हमारी है। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मलिक फैज़ अहमद, एडवोकेट तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस पंजाब के सदर सफ़ीर अमन मौलाना कारी जमाल, अब्दुल अनासिर, गुलाम हैदर खान चंगवानी, हाफिज़ मोहम्मद असलम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शरपसंदों ने मदरसे के उलमा तलबा पर मदरसे में घुसकर हमला कर दिया और बुजुर्गों पर तशद्दुद किया। हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। वफाक अल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मदरसा सदीकिया मर्तज़ोया पाएगा थाना गुदाई ज़िला डेरा गाजी खान में चंद शरपसंद हमला आवर दीवारें फैलाकर मदरसे के मतवाली हाफिज़ मोहम्मद असलम, मास्टर मंजूर अहमद सोमरू, गुलाम हैदर खान चंगवानी और तलबा पर हमला आवर हो गए। सफ़ेद रेश बुजुर्गों को मदरसे में घसीटते रहे और उनकी दाढ़ी नोची, कपड़े उतार कर नंगा करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और कत्ल की धमकियां भी देते रहे। मदरसा छोड़ दो, हम इसमें अपने जानवरों का फॉर्म बनाना चाहते हैं। मदरसे के मतवाली सरप्रस्त पीर तरीकियत मौलाना रशीद अहमद शाह जमाली, मौलाना अब्दुल्ला गफ़ारी ने तहफ़्फ़ुज़ मदारस पंजाब के सदर सफ़ीर अमन मौलाना कारी जमाल अब्दुल नासिर को सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने थाना गुदाई के SHO चौधरी अली मोहम्मद को फ़ोन किया। उन्होंने फौरी पुलिस नफरी भेजी। शरपसंदों ने पुलिस को देखते ही एहलकारों पर हमला आवर हो गए। वफाक अल मदारिस अल अरेबिया ने खुतबा से अपील की कि जुम्मे के इज्तिमात से इन दहशतगर्द हमलावरों के खिलाफ करारदाद मजम्मत पेश करें और ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया से मुतालबा करें कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात दर्ज करके फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और खसूसी अदालत में उनके खिलाफ केस चलाया जाए। रुख करते हैं राजनपुर का। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ी मोहम्मद असलम टोका के भाई की फातह ख़्वानी करते हुए दीगर दोस्तों के साथ हाजीपुर शरीफ में सहाफ़ी मलिक राजा मुख्तार हुसैन होड़ा इज़हार अफसोस करते हुए अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं हवेली कोहटा आज़ाद कश्मीर से। खालिद महमूद डार की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड फौजी मुलाजमीन का पेंशन न मिलने पर पोस्ट ऑफिस के सामने एहतजाज। साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी अजीज़ के एहतजाज में आमद। हुकूमत वक्त को आड़े हाथों ले लिया। हुकूमत वक्त ने जो पॉलिसी अपनाई है, मुझे खदशा है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खतरे में है। इस मौके पर एहतजाज करते हुए रिटायर्ड मुलाजमीन का कहना था कि पेंशन लेने के लिए हम पिछले 8 माह से दरबदर हो रहे हैं, लेकिन मजाल है कि किसी के कान खबर हो। पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स में 1 तारीख को पेंशन का आना लम्हा फिक्रिया है। पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स में 1 तारीख को पेंशन का ना आना लम्हा फिक्रिया है। हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी निज़ाम ज़िंदगी चलाना है। बादशाह साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी अजीज़ ने एहतजाज में शिरकत की और कहा कि ये वो लोग हैं जिनकी कुर्बानियाँ पाकिस्तानी कौम नहीं भूल सकती। उन्होंने दफ़ा वतन के लिए जाने कुर्बान की, शहादतों का नजराना पेश किया। आज हमारी गैरत को, हमारी मौशियत को, हमारी स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रख दिया। इस हुकूमत को चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये वो हुकूमत है जिसने गरीब का चूल्हा बुझा दिया और पाकिस्तान की मौशियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस हुकूमत ने आज फौजियों के घरों में जिन्होंने अपनी जवानी इस मुल्क की सरहदों के लिए वक्फ की थी, उनकी जवानियाँ पाकिस्तान के दफा के लिए वक्फ। हम आपके साथ हैं, आप एहतजाज करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमाद साहब एजेंसियों को बुलाएं, अखबारी नुमाइंदगान से हमारी ये अपील है, आर्मी चीफ से हमारा ये मुतालबा है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा कौम और मुल्क की खिदमत के लिए सर्व किया और आज आखिरी उम्र में एक सारा पेंशन का इन लोगों को, इनके जवान बच्चे औलादे हैं। इमरान खान रियासत मदीना का मुतालबा करने वाले और इन लोगों को क्यों अफरा तफरी की तरफ ले जा रहे हो? और एक और बात बता देना चाहते हैं, इमरान खान को यह पता होना चाहिए कि ये मौलाना फजलुर रहमान का धरना नहीं है। जिस वक्त इन कश्मीरी लोगों ने मार्च किया तो तुझे इस्लामाबाद हम आकर ये बता देंगे कि मार्च कैसे किया जाता है। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अगर हिंदुस्तान के खिलाफ भूखे पेट ये लड़ते रहे तो इमरान खान तेरे जुल्म के खिलाफ हम इंशाल्लाह क्वालापुर के ऊपर आके तेरे साथ मुतालबा करेंगे और तेरे साथ जंग करेंगे। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। DPO भक्कर सईद अली रसा ने शहरियों की फौरी दादरसी के लिए DPO ऑफिस भक्कर के सब्ज़ाजार में खुली कचहरी का इनेकाद किया।
شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بسار کی ہدایت کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس راؤ سردار علی خان، RPO سرگودا محمد فیصل رانا کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکر سید علی رضا DPO آفس بھکر کے سبززار میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ DPO بھکر نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد باہمی تعاون، اعتماد کی فضا کو مزید مستحکم کرنا اور لوگوں کے درپیش مسائل کو حل کرنا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے اور بروقت انصاف کی فراہمی کو یقینی بھی بنایا جائے گا۔ میرے لیے امیر غریب سب برابر ہیں، بلا تفریق سب کو انصاف مہیا کریں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی قطع برداشت نہیں کی جائے گی۔ رخ کرتے ہیں فیروز والا کا۔ فضل پارک بیگم کوٹ میں اہل علاقہ کا ضلعی انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج۔ AC سٹی تحصیلدار اور DSP شاہدرہ بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ مظاہرین سے مذاکرات جاری۔ شاہدرہ کی آبادی فضل پارک کے علاقہ مکینوں کا لاہور ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج۔ مظاہرین کے مطابق لاہور انتظامیہ ہمارے ساتھ سخت زیادتی کر رہی ہے، پارک کی جگہ کو گندگی کے ڈھیر کے ڈپو میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آبادی کے درمیان مسجد اور جنازہ گاہ کے قریب گندگی کے ڈھیر کی بدبو سے علاقہ مکین شدید پریشانی کا شکار ہے۔ سابق MPA میاں محمود نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کو یہ ظلم نہیں کرنے دیں گے، ہم اہل علاقہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ جبکہ AC سٹی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوامی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، یہاں پر 4 ماہ کے لیے اراضی گندگی کا ڈیپو بنایا جا رہا ہے، 24 گھنٹے میں کوڑا اٹھا لیا جائے گا۔ جبکہ اہل علاقہ نے ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ متبادل جگہ بھی فراہم کر رہی ہے، اگر ہمارا مطالبہ منظور نہ کیا گیا تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان کے اسکول میں کتوں کے کاٹنے سے طالب علم کے جاں بحق ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بسار کے حکم پر 5 رکنی انکوائری ٹیم تشکیل دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈیرہ غازی خان کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر CEO ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی MS ٹیچنگ ہسپتال اور چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بسار نے کمیٹی سے 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی۔ کمیٹی غفلت کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی کارروائی کی سفارش کی گئی۔ کمیٹی مستقبل میں ایسے افسوسناک واقعے کی روک تھام کے لیے بھی ضروری اقدامات تجویز کرے گی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بسار کی زیر صدارت کمشنر آفس ڈیرہ غازی خان میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بسار کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بسار نے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں شفافیت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کا معیار پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کی خود مانیٹرنگ کر رہا ہوں۔ ماضی کی نسبت جنوبی پنجاب کو کہیں زیادہ وسائل دیے جا رہے ہیں، اب عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہوگا۔ افسران اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بسار کا ڈیرہ غازی خان سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی پر اظہار عدم اطمینان۔ فنڈز دینے کے باوجود ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو درکار مشینری خریدنے میں غیر ضروری تاخیر کی گئی۔ مشینری کی خریداری میں تاخیر کے ذمہ داروں کا تعین کر کے رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بسار کو انڈس ہائی وے تونسا اور سخی سرور پل کی تعمیر و مرمت پر NHA حکام کی بریفنگ اور ارکان قومی صوبائی اسمبلی کا ڈیرہ غازی خان کے لیے ریکارڈ ترقیاتی بجٹ دینے پر وزیر اعلیٰ عثمان بسار کو خراج تحسین۔ اجلاس میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسین راشد، ارکان قومی اسمبلی سردار محمد خان لغاری، سردار احمد علی دریشک، سردار جاوید اختر خان لنڈ، خواجہ داؤد سلیمانی، سردار محی الدین خان کھوسا، حنیف پتافی، ڈاکٹر شاہینہ نجیب کھوسا موجود۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے سیکرٹریز اور متعلقہ حکام کی شرکت ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔